السلام علیکم مامس. تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ ہوم اسکولنگ کا اسٹارٹ لے سکتے ہیں گھر میں، وہ بھی انڈر بجٹ. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے ان ایکٹیویٹیز پہ کام کرنا ہے جس سے بچے کی فائن موٹر اسکلس بہتر ہوں. ٹھیک ہے، فائن موٹر اسکلس کیا ہوتی ہیں؟ فائن موٹر اسکلس وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس سے بچے کے ہاتھ کے جو مسلس ہوتے ہیں وہ پریکٹس میں آتے ہیں، تاکہ بچہ جو ہے پینسل گرپ کر سکے، سیزر گرپ کر سکے، پینٹ برش گرپ کر سکے. تو ان کی جو گرپ ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے. تو وہ ساری ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں فائن موٹر اسکلس. یہ ہیں اسٹیپس. تو آپ لوگ اسٹیپس فالو کریے گا اور اس اسٹیپس کے حساب سے آپ نے اپنے بچے کو ہوم اسکول کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے. دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے ان کی پری رائٹنگ پہ کام کرنا ہے. پری رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ پری رائٹنگ اسٹروکس ہوتے ہیں، جیسے کہ اسٹریٹ لائن، سلینٹڈ لائنس. ٹھیک ہے، یہ سارے سائنس ہوتے ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں. پری رائٹنگ پہ بہت طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، بہت سارے اس کے لیے مٹیریل آتے ہیں. نہیں ہے تو ہم خود گھر میں بھی ان چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں. بچوں کو رینڈم کریون دے کے، اسکیچ بک دے سکے، رینڈم لائنس، رینڈم سرکلس چیزیں ڈرا کروائی جاتی ہیں، ٹریس کروائی جاتی ہیں. نمبر 3 جو ہے اسٹروکس جو ہوتے ہیں، اسٹروکس سے مطلب اسٹریٹ لائنس، سلینٹڈ لائنس. تو کچھ سائنس ہیں جیسے کہ سی والی شیپ، مطلب سیمی سرکل، اسٹریٹ لائن، سرکل. ان چیزوں کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبرز بنوانے ہیں، گریجولی بنوانے ہیں. ٹھیک ہے، نمبرز بنوانے ہیں، حروف پہ کام کرنا ہے، اور ساتھ میں ہم نے الفابیٹس پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہر اسٹیپ کو جو ہے منتھ بھی لگ سکتا ہے، ویک بھی لگ سکتے ہیں، اور کئی منتھس بھی لگ سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بچہ کتنا گریجولی پروگریس کر رہا ہے. اسٹیپ وائز کام کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی. نمبر 4 جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب ہم اسٹروکس کی مدد سے نمبر فارمیشن پہ آئیں گے تو پھر آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ نے کتنے ٹائم میں کتنے نمبر سکھانے ہیں. ایک ویک کے اندر میں ریکمینڈ کروں گی، ایک ویک کے اندر ایک نمبر ہوتا ہے، مطلب 0 پہ کام کرنا ہے، 0 والی ایکٹیویٹیز پہ کام کرنا ہے. پھر جب اس کے ساتھ ساتھ آپ الفابیٹس انٹروڈیوس کرائیں گے تو الفابیٹ میں وہ الفابیٹس بنوانے ہیں جو کہ سب سے ایزی ہیں، جیسا کہ CLO A. تو یہ کچھ چند ایزی الفابیٹ ہیں، اس پہ کام کرنا ہے. نمبرس پہ کیا کرنا ہے؟ 0 پہ کام کرنا ہے، 1 پہ کام کرنا ہے. اب منتھ میں کام کرتے رہیں یا ویک میں آپ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے بچے کے حساب سے اور اپنے گھر کے جو روٹین ہے اس کے حساب سے بنوانا ہے. آگے آ جاتا ہے الف اور الف مدہ. ٹھیک ہے، آپ نے یہ لیسن پلان کرنا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے ان کو آرٹ اینڈ کرافٹ کے اندر شامل رکھنا ہے. آرٹ اینڈ کرافٹ سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کی فائن موٹر اسکل بہتر ہوگی. پری رائٹنگ کے لیے بچہ ریڈی ہو جائے گا. شروع میں آپ نے کریون سے کام کرنا ہے. اگر بالکل بچہ نیا پینسل پکڑا ہے تو ڈائریکٹ اس کو پینسل نہیں پکڑانی ہے، کریون پکڑانے ہیں، یا پھر آپ نے جمبو کلرز پکڑانے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے اس کے ہاتھوں کی گرپ زیادہ آسانی سے بہتر ہوگی. پتلی گرپ کی پینسل یا پینس پکڑائیں گے تو وہ اس سے کام نہیں کر پائیں گے. بہتر یہ ہے کہ جمبو پینسل کلرز ہیں یا پھر ان کو کریونس سے. اس کے بعد آپ لوگوں نے پینسل انٹروڈیوس کرانی ہے. جب بچے کی گرپ آ جائے گی تب آپ نے یہاں پہ پینسل اس کو پکڑانی ہے. اس کے بعد اسٹروکس پہ کام کرنا ہے. اسٹروکس پہ جب کریون سے بھی کام کیا جا سکتا ہے، پینسل سے بھی کام کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جب آپ اسٹروکس کے فارمیشن کرائیں گے تو میں ریکمینڈ کروں گی لارج اسکوائر والی کاپی میں کام کرانا ہے. 4 لائنس میں آپ نے کام نہیں کرانا. ٹھیک ہے، 4 لائنس میں آپ نے کام نہیں کرانا، اسکوائر والی کاپی میں کام کرانا ہے، جس سے یہ بچہ کو سمجھ آئے گا کہ کس جگہ ایک باکس میں ایک چیز لکھنی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ نے اپنا پلان بھی کر لینا ہے. آرٹ اینڈ کرافٹ اپنے ساتھ لے کر جانی ہے. اب آرٹ اینڈ کرافٹ آپ الگ سے لے کر بیٹھیں یا اپنے کام سے ریلیٹڈ کرائیں. جب آپ اس کو بچے کو 1 چیز بنوائیں گے تو 1 کائٹ کا بھی کرافٹ کرا سکتے ہیں، 1 بال کا بھی کرافٹ کرا سکتے ہیں، 1 کیٹ کا بھی کرا سکتے ہیں. جب آپ الف مدہ انٹروڈیوس کریں گے تو الف سے انگور آتا ہے، انگور کی بھی ایکٹیویٹی آرٹ اینڈ کرافٹ میں کرائی جا سکتی ہے. شروع میں آپ سیزر نہیں پکڑائیں گے، شروع میں آپ ان کو اسٹک اینڈ پیسٹ میں لگائیں گے، اور جب بچہ اور کام کرنے لگے گا تو پھر آپ نے ان کو سیزر بھی پکڑانی ہے ان کی فائن موٹر اسکل کو بہتر کرنے کے لیے. سیزر وہ بھی بچوں کی سنبھال کی جو آتی ہے، اوپر سے کروڈ ہو، نوک والی نہ ہو، اور ایزلی بچہ
رف کٹنگ کرتے رہیں. اب رف کٹنگ کے لیے آپ مٹیریل پرچیز کر لیں یا پھر آپ جو ہے اخبار ہیں, کارڈ بورڈ ہیں, یا پھر بسکٹ کے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ بڑے سافٹ کارڈس ہوتے ہیں وہ آپ دے دیں ان کو چیزیں کاٹنے کے لیے. رینڈملی آپ نے ان کو سیزر دینی ہے لیکن اپنی موجودگی میں وہاں آپ موجود ہوں, پھر آپ یہ ان کو چیزیں پکڑائیں اور اپنا آرٹ اینڈ کرافٹ کرائیں, اکیلے نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. گلو لگانا, کاٹنا, چپکانا, اسمبل کرنا, یہ ساری چیزیں فائن موٹر اسکلس میں آتے ہیں. تو یہ ہے ایک پلان کہ کس طرح ہوم اسکولنگ اسٹارٹ کی جا سکتی ہے اور بچوں کو گھر میں ہی پڑھایا جا سکتا ہے, کیونکہ آج کل فیس حد سے زیادہ ہے, چاہے چھوٹی پلے گروپ کی کلاس ہو یا پھر آپ کی کنڈر گارڈن ہو, تو فیس بہت زیادہ ہیں اسکولس کی. تو مامس ماشاء اللہ سے آج کل پڑھی لکھی ہوتی ہیں, نہیں بھی پڑھی لکھی, آپ کم از کم اتنا آپ کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک چھوٹے بچے کو بیسکس 1 2 3 الف بے پہ اور میں نمبر جو ہیں سکھا سکیں. مزید آپ نے ان کام سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز دیکھنی ہوں تو میرا یوٹیوب چینل ہے جس کا لنک میری پروفائل پہ موجود ہے, آپ اس یوٹیوب چینل پہ جائیں, سبسکرائب کریں, فالو کریں, اور وہاں پہ ہر اس اسٹیپ کے لیے ڈیٹیل ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں, وہ ایکٹیویٹیز جو پرنٹ آؤٹ سے علاوہ ہو جو کہ آپ خود گھر میں پریپیئر کر سکتی ہیں, کیونکہ ہر کسی کے پاس پرنٹر نہیں ہے یا ہر کوئی میری ورک شیٹ یا ورک بکس پرچیز نہیں کر سکتا, ظاہر سی بات ہے کاسٹلی ہیں, تو آپ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ بے شک کر لیں, اور نہیں ہیں گھر میں خود پریپیئر کرنا چاہتے ہیں, مٹیریل خود چیزیں پریپیئر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے آئیڈیاز لے سکتے ہیں. اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں, تو انشاءاللہ میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتی رہوں گی. شکریہ.